بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہاں ایک کلسفور ملازم بھی ایک غریب پر برستا ہے، اور ایک وہ بادشاہت تھی کہ جس کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ بادشاہت تھی، مگر اس کی زندگی کی مثال بے مثال تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں کہ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسطان کی ریاست سے آیا ہوں اور میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہیوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ چونکہ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دے دوں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا سامان 6 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ پڑا ہے، آپ ایسا کریں کہ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دے جو ہدیہ لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت معاویہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور اس کی عمر 24 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ، جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے دے وہ لے آؤ۔ حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ جب چل پڑے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، تو وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے، جوتا بھی نہیں پہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی ہے، دھوپ ہے، ریت ہے اور صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے تو حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے۔ حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو، کیونکہ میرے پاس جوتا نہیں۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے۔ میں شہزادہ ہوں اور میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو ایک کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، لیکن تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک غسطان کو فتح کرنے گئی۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی، مبارکباد پیش کی گئی اور کہا کہ امیر المومنین، غسطان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ یہ سپہ سالار نے کہا۔ حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسطان کی ریاست کا شہزادہ تھا۔ جس شہزادے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا، اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا
تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو 10,000 درہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر دے دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے، یعنی سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے، ہاں میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا یہ اخلاق تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہی سکھایا ہوگا، اور میرا یہ اخلاق تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا تک بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کلوائی، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کلوائے، اور پہچان کر تجھے مہمان بھی بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم بھی دیے۔ تو وہ شخص زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن تیرے سے زیادہ حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیجئے۔ اور اسی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احلم من امتی معاویہ، یعنی میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ دوستو، ایک یہ تھے حکمران اور ایک آج کے حکمران کہ جن کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اور محدود سی زمین پر جب حکومت کا موقع ملتا ہے تو پھر انیت برپا کر دیتے ہیں۔